ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، شاید کچھ لوگ یہ کہیں کیونکہ مجھے وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں اور کہتے تم اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہو۔ میرے ایک دوست نے کہا قد تو پہلے ہی اس سے اونچا ہے۔ میں جو بولتا ہوں تو اس لیے دیکھو حضرت مولانا محمد نواز صاحب جنہیں نہ اشتہار کا شوق، نہ میڈیا کا شوق، نہ اخباروں میں چھپنے کا شوق، ہر وقت دین میں چھپے رہنے کا شوق، آج سے کئی سال پہلے اس مرد حق پرست نے جو اس شخص کے بارے میں کہا تھا، شاید تم نے سنا نہ ہو۔ راوی سٹیج پر مولانا ارشاد احمد جلالی موجود ہیں، استاذ محترم مولانا محمد نواز صاحب نے کہا تھا آپ کا یہ فرمان ہے جو شخص اس بندے کو طاہر کہے، میں سمجھتا ہوں اس نے لفظ طاہر کی توہین کی ہے۔ اتنے گندے کو طاہر کہنا چاہیے؟ مولانا محمد نواز جیسا وہ فقر بوزر کا ترجمان، وہ فقر سوز و گداز، وہ ریاض دکھلاوے سے دور جہان میں رہنے والا انسان، انہوں نے اس وقت کہہ دیا، آخر نگاہ دیکھ رہی تھی، فراست مومنانہ اس کی بنیاد پر فرمایا اس پر لفظ طاہر بولنا یہ میرے نزدیک لفظ طاہر کی توہین ہے، کیونکہ طاہر کا معنی تو بڑا اچھا ہے اور اس کے کرتوت بڑے برے ہیں، وہ پہلے دیکھ چکے تھے، اب وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس واسطے آج اس حساس موڑ پر جبکہ ممتاز حسین قادری کے خلاف امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہود ہنوت، ان کے چیلے، امریکی گٹروں کے کیڑے، وہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ایسے میں سوچنا چاہیے کل کون ہے جو سلمان تاثیر کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے اور کون ہے جو کل عاشق رسول کے ہمراہ لواء الحمد کے نیچے جانا چاہتا ہے۔ جھوٹی قیادتوں کے بت توڑ دو۔ اگر کوئی سیاسی وڈیرا بھی بولتا ہے عمران خان جیسے لفنگے کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے کہ تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ 15ویں صدی اور عشق ایسا تازہ۔ مجھے ایک طرف وہ احد کے میدان میں حضرت سعد بن ربیع نظر آ رہے ہیں، جب حضرت زید نے پوچھا سعد مجھے محبوب علیہ السلام نے بھیجا ہے، پوچھ رہے ہیں کئی فتاجدوں کا، سعد بتاؤ حال کیسا ہے؟ وبھی 70 ضربۃ، بدن پہ 70 زخم لگے ہیں، آخر و رمق روح نکل رہی ہے۔ پہنچ گئے حضرت زید، پوچھا کئی فتاجدوں کا حال کیسا ہے؟ کہا انی لاجد ریح الجنہ، حال بڑا ہی اچھا ہے، لیٹا احد میں ہوں، خوشبو جنت کی آ رہی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حلاوت ہے وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ 70 زخم کھا کے بھی کہتے میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے مجھے نواز دیا ہے، دعا مانگتا ہوں میری شہادت کا اجر بھی میرے محبوب علیہ السلام کو رب عطا فرما دے۔ ادھر 15ویں صدی، علاقہ جغرافیائی فرق بھی بڑا ہے، زمانہ بھی بہت بیت گیا۔ غازی ممتاز حسین قادری کے گھر میں گیا، 3 ماہ کا بچہ اس وقت دیکھا جب ہم کاروان لے کے گئے، میری سوچ سیدھی مدینہ شریف پہنچ گئی۔ کیا شیر مرد ہے، نہ 3 ماہ کا بچہ دیکھا، نہ نئی شادی دیکھی، نہ بوڑھے والدین دیکھے، نہ آرام سکون والا بیڈ روم دیکھا۔ عاشق نعرہ لگانے پہ تیار ہو گیا، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ حیرانگی تھی دنیا کے لیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی کی عشق میں سب کو چھوڑ کے موت کو گلے لگائے، اور پھر اقرار ایسا کہ پھر انکار نہیں ہے۔ جتنی بار پوچھا گیا، ہم نے تو 4 جنوری کو ہی ان سے پیار کر لیا۔ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں خطاب کر کے میں نکل رہا تھا تو فون پہنچا، کسی ایجنسی نے ابھی نہیں بتایا، فوراً عشق دل میں آیا کہ جس شخص نے گستاخ کو مارا ہے، گستاخ سمجھ کے مارا ہے،
وہ ہمارا پیارا ہے۔ اور پھر معاملہ بڑھتا گیا، عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ ہم نے دیکھے بغیر پیار کر لیا، مگر اس وفا کے پیکر نے بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، نہ ہائے کی، نہ آہ کی، نہ شکایت کی، ڈٹ گیا اور استقامت کے ساتھ بار بار پوچھا گیا، جواب بدلا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس نے پیسے دیے، تیار کس نے کیا، بھیجا کس نے، کیوں اتنا بڑا کام کر دیا؟ تو غازی نے کہا وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کے نام سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کے شوق میں باغے چنا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے عشق میں شجر یقین سے کونپلے نکلیں، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔